اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موجود ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے مبطلات روزہ کے بارے میں، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ فرماتے ہیں 8 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے کھانا اور پینا، یہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ نمبر 2 جماع کرنا۔ نمبر 3 استمنا، یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ اور نمبر 4 خدا تعالیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ نمبر 5 غبار حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر۔ نمبر 6 اذان صبح تک جنابت حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ نمبر 7 کسی سیال چیز سے حکنا یعنی انما کرنا۔ نمبر 8 قے کرنا۔ فرماتے ہیں ان مبطلات کی تفصیلی احکام آئندہ مسائل میں بیان کی جائیں گے۔ سب سے پہلے کھانا اور پینا روزے کو کیسے باطل کر دیتا ہے اور کیسے کھانے پینے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ایسی چیز ہو جسے عموماً کھایا پیا جاتا ہو، مثلا روٹی اور پانی، یا ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیا نہ جاتا ہو، جیسے مثلا مٹی اور درخت کا شیرہ اور خواہ کم ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ اگر روزے دار ٹوتھ برش منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ اس کی تری لعاب دہن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے۔ فرماتے جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضرور ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہے اسے اگل دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی غلطی سے یہ اس امر کی جانب متوجہ نہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، چاہے جتنا بھی کھا لے پی لے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ دمے کے بیماری میں استعمال ہونے والا اسپرے اگر دوا کو صرف پھیپھڑوں تک پہنچائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو۔ ناک میں ڈالی جانے والی دوا اگر گلے تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے اگر روزے دار دانتوں کی ریکھوں میں پھنسے ہوئے کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا روزے سے ہو کوئی دانتوں کی ریکھوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم ہو کہ غذا دانتوں کی ریکھوں میں رہ گئی ہے، وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے۔ فرماتے منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ ترشی وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پانی بھر آیا ہو، یعنی جو ہمارے منہ میں پانی ہوتا ہے وہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی منہ والا پانی اندر واپس چلا جائے۔
اچھا، فرماتے سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ نکلے۔ اگر روزے دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو جائے یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو یا اتنی سختی اٹھانا پڑتی ہو جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے، بلکہ اگر موت اور ان جیسی چیز کا خوف ہو تو پانی پینا واجب ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے اور دن کے باقی حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو۔ اچھا، فرماتے ہیں اچھا بچے یا پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کا کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی، لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ فرماتے ہیں انسان کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔